ملک بھر میں بادلوں کی نئی اننگز، لاہور میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی، پشاور میں بادل جم کر برسے، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، موسلادھار بارش سے تمام فیڈرز ٹرپ کر گئے، نوشہرہ، ثوابی، چارسدہ، مردان میں بھی بارش، راولپنڈی میں تیز بارش ہوئی، گجرات، عارف والا، پنڈ دادن خان، پتوکی میں بارش، دکی، سبی سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش۔ وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج دن 11 بجے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے الزامات کی انکوائری کے لیے کمیشن کے قیام کی منظوری دی جائے گی۔ پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کی جانب بڑی پیش رفت، امریکی صدر جو بائیڈن کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، امریکی صدر کا نو منتخب حکومت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، لکھا دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری عوام کی سلامتی یقینی بنانے میں اہم ہے، خطے کو درپیش وقت کے اہم ترین چیلنجز کا سامنا کرنے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا، پاکستان کے ساتھ مل کر انسانی حقوق کے تحفظ اور ترقی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے، دونوں اقوام کے درمیان استوار مضبوط پارٹنرشپ کو تقویت دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے منصب سنبھالنے کے بعد امریکی صدر کا یہ پہلا خط ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل میں پہلی بار وزیر خزانہ کی جگہ وزیر خارجہ شامل، مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل 9 وزیر اعظم شہباز شریف کونسل کے چیئرمین ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کونسل میں 4 وزراء اعلیٰ بطور رکن شامل، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر سیفٹان انجینئر امیر مقام بھی رکن ہوں گے۔ Good to see that IMF was very receptive. Inshallah, we will start the discussions. We go there around the 14th, 15th of April. PIA and the outsourcing of airports are making very good progress on both transactions to take these through the finishing line, inshallah. Significant narrowing down of the current account. In fact, February was a surplus. Stable exchange rate. Inflation down to 23% from the peak of 38% back in May of last year. پاکستان کو کم از کم 3 سال کا IMF کا پروگرام درکار، حکومت کا IMF کے بڑے پروگرام کی طرف جانے کا اعلان، 14 اور 15 اپریل کو مذاکرات ہوں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب، کہا IMF کی شرائط ملک کے لیے بہتر ہیں، یہ آخری پروگرام اسی وقت ہوگا جب ہم اسٹرکچرل پالیسیز بنائیں گے۔ وزیر خزانہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، امید ہے PIA کی نجکاری جون تک مکمل ہو جائے گی۔ بولے نگران حکومت نے ملکی معیشت کے لیے بہتر کام کیا۔ وزیر خزانہ نے یوٹیلیٹی سٹورز کا دورہ بھی کیا۔ چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، دشمن تو طاق میں لگا ہوا ہے، اب دشمن کی جو جتنی بھی سازشیں ہیں اس کو فیل کرنا، اس کو ناکام کرنا، یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ہم نے مل کر کام کرنا ہے، ہم نے کہیں بھی لچک نہیں دکھانی، کہیں کوئی کمپرومائز نہیں ہم کریں گے، اور جہاں پر بھی جزا ہوگی ہم اس کو اپنا اپریشیٹ کریں گے، اور سزا میں ہم ذرا تاخیر نہیں کریں گے۔ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے سیاسی افراتفری کا خاتمہ کرنا ہوگا، وفاق، صوبے اور ادارے یکسو ہو جائیں، معیشت کی بہتری کے لیے سیاسی اور انتظامی دباؤ برداشت نہیں، دشمن کی تمام سازشوں کو ناکام بنانا ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ آرمی چیف کی ذاتی کمٹمنٹ و مکمل سپورٹ حاصل رہی۔ وزیر اعظم کا انسداد اسمگلنگ اجلاس سے خطاب، کہا سالانہ 400 سے 500 ارب روپے تک بجلی چوری ہوتی ہے، کھربوں روپوں کے محصولات جو آنے چاہیے وہ نہیں آتے۔ اجلاس کا اعلامیہ جاری، وفاقی اور صوبوں کے درمیان اینٹی پاور تھریٹ پالیسی، کمپنیوں کی ری اسٹرکچرنگ، اسمارٹ میٹرز کی تنصیب کے معاہدوں کی منظوری، کرپٹ افسران کے خلاف سخت کارروائی کا حکم، آرمی چیف کی معاشی بحالی کے لیے حکومتی اقدامات کی حمایت کے لیے پاک فوج کے غیر مزلزل عزم کی یقین دہانی۔ سینٹ الیکشن، بلوچستان سے تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب، ٹیکنوکریٹس کی 2 نشستوں پر مصلح الدین مینگل، دستبردار مولانا واسع اور بلال مندوخیل بلا مقابلہ منتخب ہو گئے،
ادھر مراد سعید، اعظم سواتی، فیصل جاوید اور اظہر مشوانی کے کاغذات کی منظوری چیلنج۔ پشاور ہائی کورٹ میں کاغذات منظوری کے خلاف درخواستوں پر سماعت، فریقین کو نوٹس جاری۔ سینٹ انتخابات میں 59 امیدوار میدان میں، اسلام آباد سے 4، پنجاب سے 9، سندھ سے 20، خیبر پختونخوا سے 26 امیدوار۔ پنجاب سے جنرل نشستوں کے امیدوار بھی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے۔ ادھر پنجاب اسمبلی کا ایوان پولنگ اسٹیشن میں تبدیل، نوٹیفیکیشن جاری۔ آج ہی دن میں بہت زیادہ خوش تھا، بہت اچھے کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، بہت اچھا، اور کہہ رہا تھا میں آؤں گا سحری کے وقت۔ بچے انتظار کرتے، چھوٹا بیٹا جو ہے اس کا ابھی 2-2.5 سال کا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے پاپا کب آئیں گے، پاپا کب آئیں گے۔ اسٹیٹ لیول پہ کھیلنے والا آدمی تھا، میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی دیکھ لیتا نا واقعی میں کھیلتے ہوئے، جو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بچپن میں 2 سکے اچھلتے تھے میرے بھائی۔ کراچی میں ڈاکو راج ایک اور شہری کی جان لے لی۔ مشہور شاعر و تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن کیف بنارسی کا پوتا بھی ڈاکو کا نشانہ بن گیا۔ جوہر چرنگی پل پر ڈاکو کی فائرنگ، 38 سالہ علی رہبر جاں بحق، ایک شہری زخمی۔ مقتول 2 بچوں کا باپ فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتا تھا۔ باپ کی دہائیاں، انصاف کا مطالبہ، مقتول کی نماز جنازہ ادا سپرد خاک کر دیا گیا۔ اسی واقعے میں شہریوں نے فرار ہوتے ڈاکو کو پکڑ کر لہو لہان کر دیا۔ ملزم زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ گیا، ساتھی فرار۔ وزیر داخلہ سندھ کا نوٹس، SHO شارف فیصل معطل۔ ادھر پولیس سے مایوس شہری خود ہی ڈاکو کا مقابلہ کرنے لگے۔ نارتھ ناظم آباد میں شہری نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملزم کو دبوچ لیا۔ CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ لانڈھی میں کچرا کنڈی سے ایک شخص کی تشدد زدہ لاش ملی، شناخت نہیں ہو سکی، ہسپتال۔ وفاقی بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ، IG اسلام آباد تبدیل، سید علی ناصر رضوی IG اسلام آباد پولیس تعینات۔ گریڈ 20 کے علی ناصر رضوی DIG آپریشنز لاہور تعینات تھے۔ IG اسلام آباد اکبر ناصر خان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ سیکرٹری تجارت خرم آغا سیکرٹری داخلہ تعینات۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ خوشحال خان ایڈیشنل سیکرٹری پاور تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب کے کسانوں کے لیے خوشخبری، وزیر اعلیٰ پنجاب نے نواز شریف کسان کارڈ کی منظوری دے دی۔ کارڈ سے 5 لاکھ چھوٹے کاشتکاروں کو آسان شرائط پر قرض ملے گا۔ بیج، کھاد اور ادویات کے لیے فی ایکڑ 30,000 روپے قرض مل سکے گا۔ نجی شعبے کے اشتراک سے ماڈل ایگریکلچر سینٹرز بنانے کا فیصلہ۔ محکمہ زراعت کو ہر فصل کی پیداوار اور طلب کا ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت۔ چین کے تعاون سے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر بنانے کا فیصلہ۔ جعلی ادویات اور کھاد کی فروخت روکنے کے لیے ایکٹ میں ترمیم کی جائے گی۔ بے نظیر بھٹو شہید کی چھوٹی صاحبزادی آصفہ بھٹو نے بھی پارلیمانی سیاست میں قدم رکھ دیا۔ NA 207 سے بلا مقابلہ رکن قومی اسمبلی منتخب، نوٹیفیکیشن جاری۔ NA 207 کی نشست آصف زرداری کے صدر بننے سے خالی ہوئی تھی۔ آصفہ بھٹو کا بلا مقابلہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے پر اظہار تشکر۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا، سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر عوام کی خدمت کروں گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، صوبائی وزراء سعید غنی، ضیاء النجار کی آصفہ بھٹو کو مبارکباد۔ ججز کے خط نے ثابت کر دیا نظام انصاف مفلوج ہو چکا۔ PTI رہنماؤں کی نیوز کانفرنس، رؤف حسن نے کہا ججز کے خط کو 2 دن ہو گئے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ فل کورٹ بلا کر تماشا کیا نامزد ملزم کو حق ہے وہ خود اپنے مقدمے میں جج بنے؟ کیا وزیر اعظم خود طے کریں گے کہ وہ مجرم ہے کہ نہیں؟ یہ مذاق نہیں ہونے دیں گے۔ ریٹائرڈ ججز نے حاضر سروس جج انکوائری کمیشن میں شامل کیے جائیں۔ اسد کیسے کا خط لکھنے والے ججز کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ KP حکومت کو وفاق سے روابط ختم کرنے کا بھی مشورہ۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی طبیعت بہتر، اسپتال سے ڈسچارج۔ رپورٹس نارمل آنے پر ایک بار پھر اڈیالہ جیل منتقل۔ پرویز الہی کو طبیعت خراب ہونے پر پیمز اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ KP پولیس کے لیے 7.6 ارب سے گاڑیاں اور جدید آلات خریدنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا دوسرا اجلاس۔
मुस्तहिक अफराद के लिए 1 अरब 15 करोड़ रुपए के ईद पैकेज की भी मंजूरी। सूबाई असम्बली के हर हलके में 1000 मुस्तहिक अफराद को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। वफाकी वजीर दाखिला की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आई खुसूसी तहकीकाती टीम से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने हमले से मुतालिक तहकीकात से आगाह किया। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी के इक़दामात पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला चीनी सफ़ीर से भी मिले। मोहसिन नकवी ने यकीन दिलाया कि शांगला हमले के असल मुलज़िमों को कटहरे में लाएंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, पाकिस्तान से कहा है बशाम हमले की फौरी तहकीकात की जाए। पाकिस्तान चीनी एहलकारों और मंसूबों की हिफाजत यकीनी बनाए। 3 साला बच्ची के दिल की कामयाब सर्जरी। नवाज शरीफ अयादत के लिए अस्पताल पहुंच गए। कायद नून लीग ने ऑपरेशन की कामयाबी पर मुबारकबाद दी, खैरियत भी दरियाफ्त की। कम सिन अनाया फारूक के दिल में पैदाइशी सोराख था। वालिदैन इलाज की सकत नहीं रखते थे। कायद नून लीग ने ज़ाती खर्च पर अनाया का इलाज कराया।